ایک بزرگ کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندری جہاز کے ذریعے حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے، اور بار بار کیپٹن سے آگے پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئے گا جدہ، تو وہ کہتا تھا ابھی تو یہ بندرگاہیں آئیں گی پھر، اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کرامت دکھائی، اور نے کہا جی کیپٹن صاحب لو پھر جدہ آ گیا جی۔ ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی، یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات۔ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا۔ کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال۔ کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی۔ تذکرہ غوثیہ، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی، انہوں نے پتا سی کہ جدے تو بعد انجینئر صاحب نے بھی آنا ہے۔ اتنا بڑا بلنڈر بابے سے ہو گیا۔ یہی میں کہتا ہوں ان بابوں کو نہ قرآن کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ ان کو نماز ٹھیک آتی ہے، نہ انہیں زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہے، نہ انہیں حج کے مسائل پتہ ہے۔ اتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ جو احرام باندھنے کی جگہ تھی میقات، وہ یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرف سے جا رہے تھے۔ یلملم ایک جگہ آتی ہے جو جدے سے بہت پہلے آتی ہے، ایون جہاز کے پائلٹ کو بھی پتا ہے، آپ عمرے کے لیے جائیں وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یلملم آنے والا ہے، اگر کسی نے احرام نہیں باندھا ہوا یا احرام باندھا ابھی تک نیت نہیں کی تو نیت کر لے، کیونکہ اس کے بعد تو دم واجب ہو جائے گا۔ ان کے بابے نے ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا جہاز، وہ کوئی نہیں پہنچا، کہانی پہ کراندہ جائے، لیکن چلو یہ تو کہتے ہیں نا پہنچا۔ ہم کہتے ہیں جس بابے کو مسائل نہیں پتا پکڑ کے مفت میں پورے کے پورے بحری جہاز کے اوپر جو ہے نا وہ دم واجب کروا دیا۔ سینکڑوں لوگ سوار ہیں، سینکڑوں بیڑے اب جا کے ڈھونڈے، یعنی نیکی کی تھی کہ الٹا مصیبت ہی پا چھڑا ہے۔ اور یہ شوق سے بیان کرتے ہیں، یعنی پورے جہاز کو اڑا کے وہاں پہ پہنچا دیا۔ یہ نا جہاز تو اٹکل بنیا تھے کوئی نہیں، ہاں نہ تم سے سٹیم انجن بنا، نہ تم سے ہوائی جہاز بنا، پوری زندگی تمہارے بزرگ مکے مدینے جاتے رہے، ٹھیک ہے، کسی کو تیل نظر نہیں آیا۔ تیل جا کے 1960 میں جا کے جو ہے وہ ارامکو کمپنی جو امریکہ کی، انہوں نے جا کے وہاں پہ نکالا تیل، تو بزرگ کدھر رہے؟ سب کہانیاں کراتے رہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے بنو سلمہ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس لیے کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں ایریا سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی شریف کے پاس مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ نماز پہ ہم ٹائملی پہنچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو اتنا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو پھر بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب مجھے بتائیں اس وقت رسول اللہ نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ اڑ کے آ جایا کرو، بعد میں بابے جو اڑیں گے؟ او بھائی کوئی نہیں تھا اڑتا، اس کا مطلب صحابہ کرام کو ایکٹنگ میں نہیں کر رہے تھے، وہ نہیں اڑ سکتے تھے بےچارے، اسی لیے مدینہ شریف شفٹ ہو رہے تھے۔ یہ ہے کتابوں کا دین۔ یہ میں آپ کو کمپیریزن ساتھ ساتھ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن یہ کوالٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں، قرآن و سنت میں آئی ہوئی تعلیمات بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اس طرح کی تعلیمات یہ لوگ پبلک کے اندر مشہور کر رہے ہوتے ہیں۔